آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ادارے میں خصوصی طور پر شرکت فرمائی درگاہ عالیہ رانی پور شریف سندھ سے آپ کے سجادہ نشین حضرت پیر سید آصف علی شاہ صاحب مد ظلہ العالی، ہم آپ کو ادارہ تعلیمات اسلامیہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کی تشریف آوری یقیناً ہمارے لیے خوشیوں اور مسرتوں کا باعث ہے۔ آج ہمارے پروگرام میں محترم جناب پروفیسر عرفان جمیل صاحب نقابت کے فرائض سر انجام دیں گے اور سرور حسین نقشبندی صاحب ہدیہ نعت پیش کریں گے، اور محترم جناب عامر فیاضی صاحب کراچی سے وہ بھی اپنی حاضری پیش کریں گے۔ تلاوت قرآن حکیم حضرت علامہ مولانا محمد اکبر صاحب فرمائیں گے، اور انشاءاللہ محفل کے اختتام پر محفل ذکر اور خصوصی دعا، اور جو مرحومین کے لیے اور بہت سارے احباب کے نام جو میرے پاس ہیں انشاءاللہ سب کے لیے اجتماعی دعا بھی ہوگی۔ انشاءاللہ چند ہی لمحوں میں ہم پروگرام کے آغاز کی جانب بڑھیں گے۔ میں شاہ زیب بھائی سے ملتمس ہوں تشریف لائیے اور مختصر سے وقت کے لیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی حاضری پیش کریں۔ درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ باتیں اب تک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدائے محراب کے ساتھ آپ کا میزبان عرفان جمیل آپ کی خدمت میں حاضر۔ آپ یہ پروگرام کیو ٹیلی ویژن ARY نیٹ ورک سے براہ راست ملاحظہ کر رہے ہیں۔ ادارہ تعلیمات اسلامیہ خیابان سر سید راولپنڈی سے۔ مشائخ اعظام، علماء کرام، دانشوران حضرات اور میرے پیارے ناظرین، آپ منتظر ہوتے ہیں کہ ہر ہفتے ہم یہ پروگرام ملاحظہ کریں جس کا نام ہے صدائے محراب۔ خواتین و حضرات، ناظرین کرام اور حاضرین، محراب سے صرف ایک ہی صدا بلند ہونی چاہیے کہ محراب و منبر کا منصب یہ ہے کہ وہاں صرف اعلائے کلمت الحق ہونا چاہیے، حق کی آواز بلند ہونی چاہیے، اور حق کی سر بلندی کے لیے امت پر فرض ہے کہ وہ اپنا اپنا حصہ ڈالیں۔ جن حضرات نے بزور سعادت سب سے زیادہ حصہ ڈالا انہیں فاروق اعظم کا خطاب ملا۔ وہ
صدیق اکبر کہلائے، وہ عثمان غنی کہلائے، اور جن کا نام ہی علی ہو اس کے ساتھ اور کیا لگائیں؟ سیدنا علی علیہ السلام، یہ وہ قابل فخر شخصیات ہیں جنہیں ہم اون کر کے، جن کے ساتھ اپنی اپنائیت کا اظہار کر کے، جن کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کر کے ہمیں اعتبار حاصل ہوتا ہے۔ تو خواتین و حضرات، ناظرین کرام اور حاضرین، ہمارا آج کا موضوع ہے اعلائے کلمت اللہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمات، اور حسب سابق آج کے پروگرام میں ہم گلہائے رنگا رنگ ملاحظہ کریں گے خطاب کی صورت میں۔ مفسر قرآن سید علامہ ریاض حسین شاہ صاحب، جو ہمیشہ کی طرح گل افشانی کریں گے، اور ہم وہ پھول چنیں گے آج بھی۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کلمت اللہ سے، اللہ کے کلام سے، جو پاک ہے، مقدس ہے، اور اس ساری کائنات میں بلند ہے۔ تلاوت کلام حق کے لیے میں گزارش کرتا ہوں حضرت علامہ حافظ محمد اکبر صاحب کی خدمت میں۔ حافظ علامہ محمد اکبر صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى
جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون صدق الله العظيم. آیات بینات کی تلاوت فرما رہے تھے علامہ حافظ محمد اکبر صاحب. لے کے آیا کتاب بندوں میں، لے کے آیا کتاب بندوں میں، آ گیا انقلاب بندوں میں، نفرتوں کے سمیٹ کر کانٹے تو نے بانٹے گلاب بندوں میں. بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت معروف نعت گو شاعر اور نعت خواں الحاج سرور حسین نقشبندی صاحب. درود پاک کا نذرانہ مل کے محبت سے پیش کر لیجئے. آغاز میں اعلیٰ حضرت کی نعت کے 2-3 اشعار اور پھر اس کے بعد جس طرح سے وقت کے اندر رہتے ہوئے موضوع کی مناسبت سے نعت اور منقبت مل کے درود پاک پڑھ لیجئے سارے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. تزمین کے ساتھ یہ بہت زیادہ آج کل سنی اور پڑھی جا رہی ہے، تو آپ بھی اس میں شامل ہو جائیے. کہ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ
بخشش میں یہ رتبہ تیرا کہ واہ کیا جود و کرم ہے، واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا جود و، مل کے ایک دفعہ کہہ لیں، واہ کیا جود و کرم ہے، شہبت تیرا، اور مجھ سے ناچیز پہ ہے تیری عنایت کتنی، اور تو نے ہر گام پہ کی میری حمایت کتنی، تو کیا بتاؤں تیری رحمت میں ہے وسعت کتنی، پھر ایک میں کیا میرے عصیان کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بطحا تیرا۔ اور یہ تضمین بھی سید زادے کی ہے اور شاہ جی کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، شعر دیکھیے کہ کئی نسلوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار، اور یہی طفلی و جوانی کے بتائے مہو سال، اب بڑھاپے میں خدا را مجھے یوں در سے نہ ٹال، کیونکہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال۔ اب مل کے کہہ لیں کہ جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ را، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا،
اور تجھ سے ہر چند وہ ہیں قدر و فضائل میں رفیع، کر نصیر آج مگر فکر رضا میں۔ اور اگست کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے اور ہم اپنے اس وطن کی محبت کو بھی حضور کی نعت کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور کس طرح سے جوڑتے ہیں چند اشعار درود پاک ایک بار مل کے ذرا محبت سے پڑھ لیجئے۔ راس ہے اس وطن کو فضانات کی، راس ہے اس وطن کو فضانات کی۔ آپ بھی کہہ لیں ذرا، راس ہے اس وطن کو فضانات کی، راس ہے اس وطن کو فضانات کی، کیونکہ چل رہی ہے یہاں پر ہوا نات کی، چل رہی ہے یہاں پر ہوا نات کی، چل رہی ہے یہاں پر ہوا نات کی۔ اور صدائے محراب سے جو آواز گونجتی ہے کہ ہر کہیں ہے رفانہ کی تابانیاں، ہر کہیں ہے رفانہ کی تابانیاں، ہر طرف گونجتی ہے صدا نعت کی، ہر طرف گونجتی ہے صدا نعت کی، چل رہی ہے یہاں پر ہوا نعت کی۔ اور نعت میں اپنے پرچم کو سلامی دیکھیے کہ پرتوے سبز گنبد ہے پرچم میرا، پرتوے سبز گنبد ہے پرچم میرا، پرتوے سبز گنبد ہے پرچم میرا، کیونکہ لہلہاتی ہے اس پر ضیا نعت کی، لہلہاتی ہے اس پر ضیا نعت کی، چل رہی ہے یہاں پر ہوا نعت کی۔ اور ایک نسبت اور بھی ہے اس وطن کو، اور کیا ہے کہ شاہ کو یہاں سے ٹھنڈی ہوا آئی تھی، شاہ کو یہاں سے ٹھنڈی ہوا آئی تھی، بہت بڑی نسبت ہے، مل کے ذرا کہہ لیں، شاہ کو یہاں سے ٹھنڈی ہوا
محبت سے کہہ لیں شاہ کو یہاں سے ٹھنڈی ہوا، شاہ کو یہاں سے ٹھنڈی ہوا آئی تھی، اس لیے ہے دھنک جا بجا نعت کی، اس لیے ہے دھنک جا بجا نعت کی۔ اور ہمیں جو نعت کے وسیلے سے جانتے ہیں، اپنی نسبت قبلہ شاہ جی پیش کرنے لگا ہوں، اس کے پیچھے راز کیا ہے کہ میرے ماں باپ اس کا وسیلہ بنے، میرے ماں باپ اس کا وسیلہ بنے، اور مرشد نے دی ہے دعا نعت کی، اور مرشد نے دی ہے دعا نعت کی، اور مرشد نے دی ہے دعا نعت کی۔ اور پھر ہوا مجھ پہ سرور نزول کرم، پھر ہوا مجھ پہ سرور نزول کرم، پھر سے کھڑکی کھلی مرحبا نعت کی، پھر سے کھڑکی کھلی مرحبا نعت کی، راس ہے اس وطن کو فضا نعت کی، چل رہی ہے یہاں پر ہوا نعت کی۔ وقت ہونے کو ہے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اختصار سے میں اپنا ہدیہ اور نذرانہ پیش کرتے ہوئے حاضری مکمل کرتا ہوں۔ ایک بار درود پاک ذرا محبت سے سارے پڑھ لیجئے۔ محترم عامر فیاضی صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، منقبت وہ بھی انشاءاللہ پیش کریں گے۔ میں بھی اپنی حاضری لگواتے ہوئے، آقا نے خدا سے جنہیں مانگا وہ عمر ہیں، آقا نے خدا سے جنہیں مانگا وہ عمر ہیں، کہہ لیں ذرا ایک بار آپ بھی، آقا نے خدا سے جنہیں مانگا وہ عمر ہیں، آقا نے خدا سے جنہیں مانگا وہ عمر ہیں، اس لیے ٹھہرے جو مراد شہ والا وہ عمر ہیں، ٹھہرے جو مراد شہ والا وہ عمر ہیں، ٹھہرے جو مراد شہ والا وہ عمر ہیں۔ اور وقت ہو گیا اس لیے صرف مقطع پیش کر رہا ہوں کہ فرمان کی ہیبت کا ہی سرور وہ فسوں ہے،
فرمان کی غیبت کا ہی سرور و فسون ہے کہ ہو جائے رواں نیل کا دریا وہ عمر ہیں، ہو جائے رواں نیل کا دریا وہ عمر ہیں۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ ناظرین، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کیو ٹیلی ویژن سے براہ راست ادارہ تعلیمات اسلامیہ خیابان سر سید راولپنڈی سے پروگرام صدائے محراب۔ اب میں درخواست گزار ہوں نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر فرمانے کی سعادت حاصل کریں گے محمد عامر فیاضی صاحب۔ محمد عامر فیاضی صاحب کا تعلق کیو ٹیلی ویژن ہی سے ہے، آپ کراچی سے تشریف لائے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی تاخیر کے بعد شاہ صاحب کی بارگاہ میں بھی حاضری ہے، اور میرا تو بڑا دل کرتا ہے کہ ہر مہینے شاہ صاحب کی زیارت بھی ہو، شاہ صاحب سے گفتگو بھی ہو اور کچھ مشورے بھی لیں۔ تو بہرحال دعائیں تو ہمیشہ ہی ساتھ رہتی ہیں شاہ صاحب کی، اور اللہ تعالیٰ ان کو طویل زندگی بھی عطا فرمائے، دعا فرمائیں شاہ صاحب، کیونکہ ایسی ہستیاں ہمارے پاس بہت کم ہیں۔ شاہ صاحب کے لیے بہت دعا فرمایا کریں، یہ سرمایہ ہے ہمارا۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے پروردگار۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے، پڑھی صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ راستے بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ چاند تاروں میں نسے آج بڑی غل چل گئے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ تو جسے چاہا در پہ بلا لیا، جیسے چاہا در پہ بلا لیا، جیسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ صلو علیہ
میرا کام تھا میری قسمت جگانا، تیرا کام ہے تیرے قدموں میں آنا، میرا کام تھا میری قسمت جگانا، تیرا کام ہے ٹھوکریں کھا کے گرنا، میرا کام تھا ہر قدم پر اٹھانا، تیرا کام ہے تیری چوکھٹ کہاں کہاں یہ جبیں، تیری چوکھٹ کہاں اور کہاں یہ جبیں، تیرے جود و کرم کی تو حد ہی نہیں، جس کو دنیا میں نہ کوئی اپنا کہے، جس کو دنیا میں نہ کوئی اپنا کہے، اس کو اپنا بنانا، آپ مل کے بولیں، اس کو اپنا بنانا تیرا کام ہے، باڑا بٹتا ہے سلطان کونین کا، باڑا بٹتا ہے سلطان کونین کا، صدقہ مولا علی صدقہ حسنین کا، صدقہ خواجہ پیا غوث ثقلین کا، صدقہ خواجہ پیا غوث ثقلین کا، حاضری ہو گئی یہ بھی انعام ہے، حاضری ہو گئی یہ بھی انعام ہے، ساقیاں جان قرباں تیرے نام پر، ساقیاں جام قرباں تیرے نام پر، ہو نگاہ کرم اپنے خدام پر، چھوڑ دی کشتی ہم نے تیرے نام پر، چھوڑ دی ہم نے کشتی تیرے نام پر، اب کنارے لگانا، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، اور زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، ارے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرا، آپ مل کے بولیں، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا، اور یہ دربار رسالت ہے یہاں، ملتا ہے بے مانگے، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا،
سب پھول ایسے ہیں ارے جو بن پانے کے تر رہتے ہیں مرجھایا، کیونکہ میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا، مل کے کہ میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، مگر جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا، مگر جھکنے نہیں دیتا، میرے ساتھ مل کے بولیں، مگر جھکنے نہیں دیتا، ناظرین، پروگرام ہے صدائے محراب۔ منقسم معاشروں میں بٹی ہوئی انسانیت اور تقسیم شدہ لوگوں میں ضرورت ہے کہ محرابوں سے ایسی صدائیں بلند ہوتی رہیں، میٹھی شیریں صدائیں، اور اس پروگرام سے آپ ہمیشہ ہر ہفتے میٹھی اور شیریں صدائیں سنتے ہیں۔ مقصود ہوتا ہے امت کو جمع کرنا، متحد کرنا، اکٹھا کرنا، ایک نقطے پر رکھنا، اور اسی کا ایک جلوہ اعلاء کلمت اللہ ہوتا ہے۔ شیریں زبان میں اعلاء کلمت اللہ وقت کی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت پوری ہو رہی ہے صدائے محراب سے۔ میری مراد ہے وہ شیریں مقال شخصیت جن کے فیض کے لیے ہم یہاں جمع ہوتے ہیں، اور آج کی اس محفل میں ایک اور فیض والی شخصیت ہماری خاص مہمان ہیں۔ آپ تشریف لائے ہیں محبت والی دھرتی سندھ سے، پیر آف رانی شریف، سجادہ نشین دربار عالیہ رانی شریف، پیر طریقت راہبر شریعت سید آصف علی شاہ صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم سب مل کر اب متوجہ ہوتے ہیں اس شیریں آواز کی طرف جو محراب سے ایک صدا بن کر بلند ہوتی ہے۔ مفسر قرآن، مفکر اسلام، علامہ سید پیر ریاض حسین شاہ صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نے جو شاہکار لوگ تیار کیے، اس کی قدر جاننے والے احباب اور رفقا ناظرین، آج ہماری محفل میں خانوادہ گیلاں کے چشم و چراغ پیر سید آصف علی شاہ صاحب گیلانی زیدہ مجدہ تشریف فرما ہوئے، ممتاز ماہر تعلیم، مختلف اداروں کا سربراہ رہنے کا شرف رکھنے والے محترم عرفان جمیل صاحب، اور کراچی سے آنے والے میرے مہمان عامر فیاضی صاحب، محترم الحاج سرور حسین نقشبندی، دانشوران کرام، اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں ایک خوبصورت نسبت رکھنے والی محفل نصیب فرمائی ہے۔ میں اپنی بات کو البدایہ کے ایک بیانیے سے شروع کروں گا۔ مکہ شریف جسے مرکز کائنات ہونے کا شرف حاصل ہے، اس شہر کی ایک ٹھنڈی رات تھی، سہانی رات تھی۔ چاند تھوڑا دیر سے طلوع ہوا تھا، لیکن نہ جانے اسے کیا جلتی تھی کہ وہ کسی کی زیارت کے لیے دیوانہ بنا ہوا تھا۔ کبھی بدلیاں چاند کے سامنے آ جاتی تو مہتاب سرمئی آکاش کی گود میں جیسے سجدہ زن ہو جاتا۔ بالآخر اس نے وہ نظارہ دیکھ لیا کہ ہاشمیوں کے ایک کاشانہ رحمت سے ایک ہستی باہر نکلی۔ آج انہوں نے معمول سے برعکس اپنا سیاہ کمبل اپنے اوپر لپیٹا ہوا تھا۔ شاید رات ٹھنڈی تھی، ہوا اٹکیلیاں کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ تشریف فرما ہونے والی ہستی کو جلدی تھی کہ وہ کعبہ کے سامنے جائیں۔ یہ تشریف لانے والے والضحیٰ کا چہرہ رکھنے والے صاحب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معمول کی عبادت
آپ نے ادا فرمائی، اللہ کی تعریف ہوئی، تسبیح ہوئی، اور آپ نے بے اختیار اللہ سے مانگنا شروع کر دیا۔ وہ الفاظ جو اس موقع پر آپ کی زبان سے ادا ہوئے، ان کا مفہوم کچھ ایسے تھا: اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، یہ بھٹکی ہوئی مخلوق ہمیں دکھ دینے پر تلی ہوئی ہے، ہم بے سر و ساماں ہیں، ہمارے پاس صرف تیرا سہارا ہے۔ الہی مخلوق کو سیدھی راہ دکھا دے اور اپنے دین کو تو خود ہی قوت عطا فرما دے۔ مولا، اس شہر میں ایک ماموں بانجا ہیں، ایک کا نام بھی عمر ہے، دوسرے کا نام بھی عمر ہے۔ مولا، ایک عمر سے اسلام کو قوت عطا فرما دے۔ یہ دعا تھی جو آج رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے صادر ہوئی تھی۔ آئیے، جس دین کو قوت دینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو مانگا تھا، ایک بات اپنے ذہن کے حاشیے سے نکال دیں کہ بڑی سرکار جس کو جتنا بھی چاہیں اس کے لیے صیغے مراد کے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ساری زندگی مرید ہونے کا رشتہ نبھاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو مریدی سے خارج نہیں کرتا۔ بلا شبہ حضور نے عمر کو مانگا تھا، لیکن عمر نے کبھی اپنے آپ کو حضور کا مرید ہونے کی فہرست سے نکالا نہیں تھا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ مراد ہونے کے بھی کچھ آداب ہیں اور مرید ہونے کے بھی کچھ آداب ہیں۔ ارادتیں نبھانا دور اول کے ان قدسی لوگوں سے کوئی سیکھ لے کہ یہ مشکل وظیفہ انہوں نے کس طرح نبھایا۔ نظام فیس بک کی کوئی تصویر نہیں ہوتی جس سے عالم انسانیت کی تقدیر بدل جائے۔ جناب، نظام کا نقشہ دیکھنا ہو تو سوز صدیق کو دیکھ لو اور عدل فاروق کی تصویر دیکھ لو۔ عالی مقام ناظرین، جو آیہ کریمہ میں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی، اس میں غور و فکر کی دعوت دوں گا۔ تین ہی باتیں ہیں جن پر خلافت راشدہ کا نظام استوار ہوا۔ یہ قرآن کی باتیں ہیں، یہ میری باتیں نہیں ہیں۔ یہ کتاب حیات کے بلند، سفید اور روشن اور آگ کی تعلیم ہے۔ دنیا بھر کی حکومتیں اپنے آپ میں اور خلافت راشدہ میں فرق محسوس کر سکتی ہیں کہ خلافت راشدہ کے نظام میں کیا کیا چیزیں اہم تھیں۔ قرآن مجید نے کہا والذین یمسکون بالکتاب
کتاب کے ساتھ تمسک، امساک کا بہت خوبصورت استعمال جواہرۃ اللغہ کے مؤلف نے رقم کیا۔ وہ لکھتا ہے کہ چھوٹے بچے، معصوم بچے کا ہاتھ اگرچہ اس کی انگلیاں ننھی ہوتی ہیں لیکن وہ کہیں پڑ جائیں تو ان انگلیوں کی گرفت ڈھیلی کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بچے کی انگلیوں میں طاقت نہیں ہوتی، اس کے ارادے میں قوت ہوتی ہے۔ تو جس وقت ارادت قوت اور طاقت اختیار کر لے تو بچے کے ہاتھ کی گرفت بھی محکم ہو جاتی ہے، اور جس وقت ارادت عمر اور علی کی مضبوط ہو جائے تو پار اور قوت اور طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ 3 اصول ہیں، خلافت راشدہ کو سمجھیں۔ خلافت راشدہ جدھر جدھر گئی ادھر ادھر جائیں، دیکھیں یہ ندی کہاں جا کے رکی، یہ آبجو کہاں جا کر روک دی گئی اور کیسے رکی، کیوں رکی۔ میرے خیال میں روکنے والوں کی مذمت سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جنہوں نے قرآن کا تمسک کیا ان کی تعریف کی جائے۔ والذین یمسکون بالکتاب، قرآن کے ساتھ تمسک، اس کو مضبوط پکڑنا، اس کی تعلیمات کو مضبوط پکڑنا، اس کے فرمودات کو مضبوط پکڑنا، اس کے احکام کو مضبوط پکڑنا، اس کے مناہی جن باتوں سے روکا ہے قرآن نے ان سے رک جانا، قرآن کے ٹو ڈو کو سمجھنا، قرآن کے ناٹ ٹو ڈو کو سمجھنا۔ یہ ایک قوس قزح ہے جس کے رنگ بڑے گہرے اور میٹھے ہیں۔ کہیں صدیق کی صدیقیت ہے اور کہیں فاروق اعظم کا عدل ہے، کہیں عثمان غنی کی تلاوت ہے اور کہیں علی کی شجاعت، بصالت اور محکم ارادہ ہے، اور باطل قوتوں کے سامنے سرنگوں نہ ہونے کا جذبہ ہے، اور کہیں تشتری میں اقلیم ریاست کو مسلمانوں کی فلاح کے لیے رکھ کر سپرد کر دینا ہے، دے دینا ہے۔ یہ سب نقوش ہیں اور گہرے نقوش ہیں، لیکن ان سب جگہوں پر یہ 30 سال کا عرصہ ہے۔ اس 30 سال کے عرصے میں آپ ان 3 چیزوں کا حسن دیکھیں گے۔ والذین یمسکون بالکتاب، ابو بکر صدیق بھی قرآن کے ساتھ رہے، فاروق اعظم بھی قرآن کے ساتھ رہے، عثمان بھی قرآن کی تلاوت میں شہید ہو گئے، اور علی تو حضور سند دے کے گئے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اور حسن کی باری رنگ اسلوب بدل گیا، کہا بجائے اس کے کہ میں دنیا کا کام بتاؤں، میں نتیجہ بتا دیتا ہوں کہ جنت کے 2 شہزادوں میں سے ایک شہزادہ حسن ہے۔ تو جنت کی شہزادگی حاصل کرنے کے لیے کردار کی سند بھی چاہیے، اور کردار کی سند ان کے پاس موجود تھی۔ عالی وقار دوسری چیز کہا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کا قائم کرنا۔ کوئی خلیفہ راشد مصلی سے نہیں ہٹا،
یہ ان کی عظمت تھی، نماز خود پڑھاتے رہے۔ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت وصال ہوا تو علی جناب ان کو تو اللہ اکبر کا آہنگ حضور خود دے کے گئے۔ فاروق اعظم شہید ہی آستانے جانا پر ہوئے، عثمان تلاوت میں گئے، لیکن نماز پڑھانا نہ چھوڑی انہوں نے۔ کبھی کبھی میں شوق سے کہتا ہوں کہ تکبیر دیکھنی ہو تو ابو بکر کی دیکھ لو، اور جناب قیام دیکھنا ہو تو عمر کا دیکھ لو، تلاوت دیکھنی ہو تو عثمان کی دیکھ لو، رکوع دیکھنا ہو تو علی کا دیکھ لو، اور سجدہ دیکھنا ہو تو حسین کا دیکھ لو۔ والذین یمسکون بالکتاب، ان لوگوں نے قرآن حکیم پر گرفت محکم رکھی۔ اسی لیے میں علماء کو کہتا ہوں کہ آپ نماز پڑھانا نہ چھوڑیں۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی، یہ کہنے کے بجائے کہ میں قرآن کا استاد ہوں، آپ کہیں کہ جی میں بیضاوی کا متن پڑھاتا ہوں۔ یعنی قرآن پڑھانے کو آپ چھوٹا سمجھتے ہیں؟ جناب وہ بہت بلند بخت ہے شخص ہے جس کو حضور کے قدموں کی جگہ مل جائے۔ حضور نے خود نمازیں پڑھائی۔ والذین یمسکون بالکتاب وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اس لیے ابن خلدون نے جہاں نظام خلافت لکھا ہے اس نے لکھا ہے خلیفہ راشد وہ ہوتا ہے جو نمازیں خود پڑھائے۔ جو خلیفہ راشد نہیں ہوگا وہ نماز سے گریز کرے گا، امامت سے بھاگے گا، وہ جناب اس کو شرم آئے گی کہ میں نماز کیسے پڑھاؤں۔ لیکن صدیق ہچکچائے نہ، عمر پیچھے نہ ہٹے، عثمان شہید ہو گئے لیکن پیچھے نہ ہٹے، علی تو علی تھے۔ مصلح حضور کا خلافت میں بھی نہ چھوڑا، حضور کا مصلح نماز پڑھانے کا نہ چھوڑا۔ والذین یمسکون بالکتاب وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اِنَّا لَا نُضِيعُ اجر المصلحین۔ یہ مصلحین اصلح یصلح سے ہے، اس کا معنی صلاحیت بھی ہے، اس کا معنی صالح ہونا بھی ہے، یعنی نیکی میں بھی عروج پر جانا اور صلاحیت میں بھی عروج پر جانا۔ اب میں سننے والوں تو میں قسم دیتا ہوں عدل و انصاف کی کہ آپ ہسٹری کھنگالیں، آپ اور آ کے تاریخ کا تجزیہ کریں، آپ جناب ضرور پڑھیں۔ تو میں انصاف کی قسم مجھے بتاؤ اس آسمان کے نیچے کوئی اتنی صلاحیتوں والا کوئی ایسا شہر ہے جس شہر سے اتنے لوگ باصلاحیت نکلے ہوں؟ یہ اگر پیدا ہوئے ہیں تو مصطفیٰ کی نظر سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور یہ ہسٹری اور یہ تاریخ گھومتی ہے مکہ کے نیوکلیس پر اور مدینہ الرسول کے نیوکلیس پر۔ وہ آدمی جس نے 100 ہیروز آف دا نیشنز لکھی، 100 بڑے آدمی دنیا کے، تو کتنی عظیم بات ہے کہ اس نے حضور کا نام تو پہلے لکھا، لیکن ان 100 آدمیوں میں جس نام کو اہمیت دی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی ہے۔ اس سے اس کے مذہب والوں نے پوچھا کہ یہ تم نے کیا لکھا؟ کہ حضور کا نام سب سے پہلے اور پھر فاروق اعظم کا نام لکھ دیا۔ اس نے برجستہ جواب آپ اس کتاب کے دیباچے میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس نے یہ دیا کہ میں نے صرف یہ دیکھا ہے کہ قافلہ انسانیت کو فائدہ کس نے پہنچایا۔ جس وقت میں نے یہ پڑھا ہے کہ فائدہ سب سے زیادہ کاروان آدمیت کو کس نے پہنچایا ہے،
تو میں عدل کی قسم کر کے کہتا ہوں مجھے محمد مصطفیٰ اور عمر سے کوئی آگے نظر نہیں آیا۔ یہ 1 2 3 4 کی تو ہماری تقسیمیں ہیں نا، وہ جو لوگ سائٹ پر بیٹھ کر تجزیے کرتے ہیں ان کا مسلک تو یہی ہوتا ہے کہ ہم مرتبہ ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں، لیکن ہم آپ کے میزانیے کے قائل، آپ کے ساتھ ساتھ ہیں۔ ہمیں 1 بھی قبول ہے، 2 بھی قبول ہے، 3 بھی قبول ہے، 4 بھی قبول ہے، اور ساتھ 5 بھی قبول ہے۔ ہمیں 5 بھی قبول ہے۔ یہ 5 ہضم ذرا مشکل سے ہوتا ہے لیکن قبول ہے، ہمیں قبول ہے۔ یاد رکھیے کہ میزان عدل پر خلافت راشدہ کو سمجھنا، اگر کاروان آدمیت حضور کے خلفاء کی صلاحیت کو سمجھ جائے تو اس دنیا کے 99% مسئلے حل ہو جائیں۔ آئیے میں تھوڑا اور آگے بڑھوں کہ یہ شخص جن کا اسم گرامی حضرت عمر ہے، یہ قریش کی شاخ بنو عدی میں سے ہونے کی وجہ سے عدوی کہلاتے ہیں، قریشی عدوی۔ جن کا شجرہ نسب ہے، اور کم لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ بھانجے لگتے تھے اور ابو جہل ماموں لگتا تھا۔ ابو جہل ان کا ماموں تھا اور یہ بھانجے تھے۔ اور عجیب بات یہ کہ جو دار الندوہ ہے، دار الندوہ کے اندر 40 سال سے کم عمر کا کوئی آدمی اگر مشیر بنا ہے پرانے دور میں تو یہ دونوں عمر بنے ہیں۔ گویا ان کی لیاقت، ان کی فہامت، ان کی جودت طبع، ان کی ذہانت، ان کی صلاحیت، ان کی علمی کارکردگی، ان کا حسن گفتار اور ان کا باحوالہ تاریخ کا حصہ، معاشرے کے نشیب و فراز میں ان کا حصہ، کعبے میں آنے والی سفارتوں کے ساتھ ملنا، بڑے لوگوں کی شخصیتوں سے سیکھنا، کچھ تو تھا۔ میرے حضور نے کہا خیارہم فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام۔ بڑی عجیب بات ہے کہ جو جہالت میں سب سے آگے تھے، جس وقت میرے پاس آئے تو وہ میرے والوں میں بھی سب سے آگے نکل گئے۔ گویا وہ سونے کی ڈلیاں تھے۔ شاید میں نے ان کو سونے کی ڈلیاں کہہ کر انصاف نہ کیا ہو، ان کو میں آسمان کا ستارہ کیوں نہ کہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں لوگ ضعیف اور موضوع کے چکر میں نہ پڑ جائیں۔ میں ستارہ نہیں کہتا، میں ان کو آسمان کہتا ہوں۔ وہ لوگ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھے، وہ آسمان کی طرح بلند تھے۔ اللہ نے انہیں بڑی صلاحیتیں اور اہلیتیں عطا کی تھیں۔ آپ کی والدہ کا نام حنتمہ تھا۔ آپ کے والد سخت مزاج تھے جن کا نام خطاب ہے۔ وہ حضرت عمر کو مارتے، اور جس وقت میں نے البدایہ پڑھی تو، لیکن آپ باپ کے مارنے کو نہ دیکھیں، عمر کی برداشت کو دیکھیں۔ عمر کی برداشت کو دیکھیں کہ وہ جتنے تناؤ سے اور شدت سے عمر سے پیش آتے، حضرت امیر المومنین برداشت کرتے۔ میں آپ کے ذوق کے لیے، اگرچہ میرا شعری ذوق عرفان جمیل صاحب کمزور ہے، لیکن میں محظوظ ضرور ہوتا ہوں۔ حضرت عمر کی اسی حالت کو دیکھ کر اقبال تڑپے تھے، اور اقبال نے لکھا تھا کہ تنے پیدا کن از مشت غبارے، تنے محکم تر از سنگین حصارے، درون او دل درد آشنائے، چو جوئے در کنارے کوثارے۔
اقبال کے شعر کا مطلب یہ ہے کہ مٹی کے وجود سے پیدا ہونے والا عمر وہ اتنا محکم تھا، اور جس حصار اور قلعے سے وہ نکلا تھا وہ سختیوں کا پلا ہوا تھا، اور اس کے سینے کے اندر درد آشنا دل تھا، درد آشنا دل تھا، چو جوئے در کنارے کوہ سارے۔ اس مصرے پر اقبال کے زمانے میں ہوتا تو میں ساری دولت اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا۔ اس نے کہا تھا جیسے سخت چٹان کوئی ہو تو اس کے ساتھ ندی بہتی ہے، تو جناب پہاڑ سخت ہوتا ہے، ندی کتنی نرم ہوتی ہے۔ جناب سخت باپ کے گھر پیدا ہونے والا عمر جب حضور کے پاس گیا تو وہ رقت قلب کا پیکر بن گیا۔ اس کے اندر جو نرم مزاجی آئی، اس کی سوچوں میں جو حسن پیدا ہوا، وہ دیوانہ ہو گیا قرآن حکیم کا۔ علی جناب لطافت طبع کے لیے میں حرفوں کی چھیڑ چھاڑ کرنے لگا ہوں، میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ عکاظ کے بازار میں کشتی ہمیشہ جو آدمی اپنے مخالفین سے جیتتا وہ عمر ہی تھا۔ بڑے بڑے پہلوان اترتے کہ کشتی لڑیں، عمر آگے نکل جاتے ہیں۔ آگے شاہ سواری میں یکتا تھے۔ آپ نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو سواری انتہائی بد مزاج ہو اور بدکے اور اپنے سوار کو اپنی پیٹھ پر نہ بیٹھنے دے، میرے پاس لے کے آئیں۔ تو جب ان کے پاس وہ خچر یا گھوڑا لایا جاتا تو حضرت عمر ایسے ٹانگ کر کے نہیں بیٹھتے تھے، جمپ لگا کر کے اس کو گردن کے بالوں سے پکڑ لیتے اور کہتے کہ اے سواری تمہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ خطاب کا بیٹا عمر ہے۔ کشتی میں لڑنے میں یگانہ اور شاہ سواری میں یکتا، اور شیر کے میدان میں جس وقت جاتے تو ان کے سامنے بڑے بڑے شعراء سر پکڑ کر بیٹھ جاتے، حافظہ ان کا ساتھ نہ دیتا، کبھی مطلب بھول جاتے، کبھی مقطع بھول جاتے۔ شاعروں کا یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ عرض کیا ہے، میں نے یہ عرض کیا ہے، عرض کرتے کرتے ہی 10 منٹ گزر جاتے ہیں۔ اصل میں کبھی پہلا مصرع بھول جاتا ہے، کبھی دوسرا مصرع بھول جاتا ہے۔ شاعر جتنا بھی غضب کا ہوتا، جب وہ بھول جاتا تو حضرت عمر کہتے اپنی شاعری کو ادھر تک، اب عمر اپنا شعر لانے لگا ہے۔ اسی لیے آپ نے کہا کہ علیکم بشعر الجاہلیہ، تم پر لازم ہے کہ جہالت کے زمانے کے شعر یاد کرو، اس لیے کہ شعر یاد کرنے سے قرآن مضبوط ہوتا ہے، قرآن کے مفاہیم مضبوط ہوتے ہیں۔ کتاب آتی ہے جس وقت لغت کے بخیے میں ادھیڑتے، اور تو حضرت عمر معنی بتاتے، دیہاتیوں سے پوچھتے کہ اس لفظ کا تم کیا معنی لیتے ہو، اس لفظ کا تم کیا معنی لیتے ہو؟ تو جناب عمر شرماتے نا کہ میں بڑا ہوں، نابغہ عصر ہوں، میں عبقری ہوں، اور میں عربستان کے ایک بدو سے ایک لفظ پوچھ رہا ہوں۔ جناب جو شرما گیا وہ محروم ہو گیا، اور جو سوال بن کر کے سمجھدار کے سامنے بیٹھ گیا جہان علم کا وہ مسخر کرنے والا بن گیا۔ علی جناب میں عرض کروں کہ بڑی زیادتی ہوگی اگر میں جان رحمت کے قدموں میں ان کی حضوری کا نقشہ نہ کھینچوں۔ بڑی معروف بات تو یہی ہے کہ کسی شخص نے ان کو کہا کہ تمہاری اپنی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو گئے ہیں، تو حضور کو کیا شہید کرنے جا رہا ہے، پہلے گھر کی خبر لے۔ تو علی وقار دوستو جب گھر میں آئے تو
بہن کا نام بھی فاطمہ تھا. شاہ جی وہ یہ فاطمہ بھی واہ واہ نام ہے. فاطمہ جدھر گئی ہے تاریخ بدلی ہے، تاریخ کے دھارے تبدیل کیے ہیں. شاہ جی سے میری دوستی کی بنیاد بھی یہی ہے کہ بڑے بڑے وفاؤں کے دیے جلانے والے، جس پر بی بی کی باری آئی تو ان کے دیے ٹمٹمانے لگ گئے، لیکن یہ خانقاہ سعادات کا مرد مجاہد باہر نکلا اور کہا کہ ہم بی بی پاک کے ناموس کے لیے جان بھی دے دیں گے. جناب وہ بھی فاطمہ، یہ بھی فاطمہ، علی کی ماں بھی فاطمہ. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتے تھے انا ابن الفواتم، میں بہت ساری فاطماؤں کا بیٹا ہوں، میں بہت ساری فاطماؤں کا بیٹا ہوں. اور پھر آپ نے اسی نام سے متاثر ہو کر کے اپنی لخت جگر کا نام بھی فاطمہ، یہ بھی زرقانی نے لکھا کہ یہ نام اللہ نے رکھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی حضور نے جو فیصلہ بھی کیا ان کے لب بھی جنبش نہ ہوئی مگر وحی کے ساتھ ہوئی، سب کچھ وحی کے نتیجے میں ہوئی. ناظرین آگے بڑھوں. کہا بہنوئی کو گرا کر سینے پر بیٹھے اور اپنی بہن کے منہ پر ایک تمانچہ رسید کیا. موسیٰ علیہ السلام کے مکہ مارنے سے اسرائیل کی آنکھ جلی جائے تو عمر کے تمانچے سے کیا ہوگا؟ لہو لہان ہو گئی. بہن لہو لہان جس وقت ہو گئیں تو قرآن کے اوراق کو انہوں نے اپنے بغل میں چھپا رکھا تھا. کہا کیا پڑھ رہی تھی؟ زمزموں کے گنگنانے کی آواز آ رہی تھی. تو انہوں نے سورہ طٰہٰ پڑھی. عمر بے چین ہوئے، کہا کہ مجھے دو میں خود پڑھتا ہوں. بہن نے کہا کہ ان اوراق کو نائے بغیر کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. حضرت عمر کی تقدیر میں یہیں سے تبدیلی آئی. اور شاید شاعر نے کسی اور موقع کے لیے کہا ہوگا، میں اس موقع پر پڑھتا ہوں کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر. کہ عورت بھی کس طرح ذہن کو تبدیل کرتی ہے. لیکن میرے نزدیک اس روایت کے بجائے وہ روایت زیادہ محکم ہے جس میں حضرت عمر ہر رات کو کعبہ کے سامنے گئے تھے. دیکھا حضور عبادت کر رہے تھے تو حضرت عمر کعبے کے غلاف کے نیچے چھپ گئے اور چپ کے سنا کہ حضور کیسے تلاوت فرما رہے ہیں. میرے نزدیک یہ روایت زیادہ محکم ہے. اور جس وقت حضور نے تلاوت ختم کی اور رخ بخانہ ہوا گھر کی طرف گئے تو پیچھے پیچھے عمر بھی چلے گئے. اور جس وقت حضور گھر سے قریب گئے تو حضور نے پیچھے دیکھا اور پیچھے دیکھا، یا عمر این انت، تو کیسے آ گیا؟ حضور نے کہا بس، عمر نے کہا بس میری ساری جنگ میں ہار گیا. میں نے اپنا ضمیر، اپنا دل، اپنا دماغ اور اپنا سب کچھ آپ کے سپرد کر دیا. اور یہ تاریخی الفاظ کہے، اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. عجیب بات کہ میں کیسے کہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید سے شروع ہی سے متاثر تھے. ان کی زندگی میں انقلاب قرآن سننے سے آیا. پھر وہ جانے رحمت کی محبت میں کشتہ عشق ہو گئے اور پھر ان کے نیاں خانہ خیال سے ہر غیر نکل گیا اور واللہ کی ربوبیت پر ناقابل شکست ایمان لے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ڈوب گئے.
اور قرآن حکیم کی آیات مشہور ہو گیا یہ کہ عمر کو جس وقت غصہ آیا ہوا ہو، یہ بات مشہور تھی، عمر کو جس وقت غصہ آیا ہوا ہو قرآن کی کوئی آیت پڑھو، عمر فوراً موم ہو جاتے۔ عالی جناب اس کا مطلب ہی ہے عمر کا غصہ نہیں تھا، عمر کا غصہ نظام مصطفیٰ کا غصہ تھا۔ وہ کتاب حیات اور قرآن حکیم اور فرقان مجید کے ساتھ رہتے۔ اچھا، ایک موقع پر آپ نے مدینہ شریف میں حضرت علی کو کہا تو میرے ادھر بیٹھ، عبداللہ بن مسعود کو کہا تو میرے ادھر بیٹھ، تو دونوں کو دائیں بائیں بٹھا لیا اور پھر خود علی کو دیکھنے لگ گئے، خوب دیکھنے لگ گئے۔ کسی نے پوچھا جی لوگ مقدموں کے فیصلے کرانے والے آئے ہوئے ہیں، آپ علی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا تم نے سنا ہو نہ ہو میں نے سنا ہے، حضور نے کہا تھا النظر الی وجہ علی عبادہ، لیکن میں اس کی توجیہ دوسری کرتا ہوں کہ اصل میں عمر علی کی شجاعت میں ڈوب گئے، علی کی بہادری میں ڈوب گئے، علی کی قدرت میں ڈوب گئے، علی کے فیصلوں کا آہنگ، مشاورت کا انداز ان کو بھا گیا۔ تو وہ علی کے اندر ڈوب کے کہتے تھے کہ مجھے اپنی جوانی تو علی میں نظر آ رہی ہے، جس طرح کا میں رہا کہ کوئی پہلوان آیا تو اپنا پنجہ بچا نہ سکا، میدان شہر میں اترا تو کوئی آدمی جا نہ سکا۔ علم الانصاب کی حالت یہ تھی مہارت کی کہ کتوں کے بھی ان کو یاد ہوتے تھے کہ باپ کا نام یہ ہے، دادا کا نام یہ ہے، پردادا کا نام یہ ہے۔ عالی جناب یہ ان کی عظمت تھی کہ وہ اپنے کتوں اور گھوڑوں کے نسب بھی یاد کرتے تھے۔ عالی جناب جن کا کوئی نسب ہی نہ ہو ان کو کوچہ رسول سے کیا نسبت ہے؟ کوچہ رسول سے نسبت رکھنے والے لوگ سندیں یاد کرتے ہیں، شجرے یاد رکھتے ہیں اور ان کے شجرے خوشبودار ہوتے ہیں۔ ایک موقع پر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے طائف بھیجے۔ ایک آدمی نے کہا کہ میں بھی تحفہ دینا چاہتا ہوں، یہ گھوڑا ہے، یا امیر المومنین میرا گھوڑا خرید لیں یا تحفے میں لے لیں۔ آپ نے گھوڑے پر سواری کی، بے ساختہ آپ گھوڑے پر چڑھے تو گھوڑا زخمی ہو گیا، تو مالک کہنے لگا کہ میں گھوڑا واپس نہیں لیتا ہوں، مجھے اس کا تاوان دیں، یا صحیح گھوڑا دیں یا نقصان جو ہوا ہے۔ تو عالی جناب عالی وقار دوستو، تو حضرت عمر نے کہا اے نا علی، علی کہاں ہے؟ کسی بندے نے کہا علی کو کیوں تلاش کرتے ہیں؟ کہا حضور کے زمانے میں بھی تو حضور کہتے تھے اے نا علی، علی کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ فیصلہ آپ کیا کریں گے؟ دوسری روایت میں قاضی شریح سے یہ سوال ہوا، تو آپ نے فیصلہ یہ دیا کہ عمر اگر آپ اس کی اجازت سے بیٹھے ہیں تو پھر مسئلہ اور ہے، اگر اجازت لیے بغیر گھوڑے پر بیٹھے ہیں تو پھر مسئلہ اور ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری خلافت میں تو نے علی جیسا مجھے مشیر عطا کیا ہے، جو کتاب اللہ کے ساتھ مجھے رکھتا ہے۔ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین۔ ایک اور موقع پر ابو موسیٰ اشعری نے تحفے بھیجے، مال، یہ گورنر تھے، تو انہوں نے تحفے بھیجے، تو
عبداللہ ابن عمر اور عبید ابن عمر، یہ دونوں حضرت عمر کے صاحبزادے تھے، ان کو تحفے دے کے کہا کہ جانا جا کے مدینہ میں اس پیسے سے مال خریدنا، نفع کما لینا، اور پیسے جس وقت واپس آئیں تو حضرت عمر کو بیت المال کے لیے دے دینا۔ تو حضرت عمر کو آ کے انہوں نے دیے تو حضرت عمر کی طبیعت بدل گئی، انہوں نے کہا کہ مال بیت المال کا ہے، تم تجارت کیوں کرو اور تم نفع کیوں کماؤ؟ اس لیے آپ نے کہا کہ مال واپس کرو اور منافع بھی واپس کرو، بیت المال میں جمع کر دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر تو راضی ہو گئے، اور عبید ابن عمر نے کہا کہ بابا بیا جی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں عرض کروں کہ یہ مال ہم نے اٹھایا، ہمیں وہاں کے گورنر نے اجازت دی کہ ہم اس سے مال خریدیں، مال خریدا، اس سے نفع کمایا، آپ نے مانگا دے دیا، لیکن میں اپنا حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، شریعت کریں۔ جناب وہ دور کتنا اچھا تھا کہ باپ بھی شریعت کو مانتا تھا، بیٹا بھی شریعت کو مانتا تھا، کتاب اللہ کی بالادستی تسلیم کی جاتی تھی۔ تو حضرت عمر کہنے لگے عبید جا علی کو ڈھونڈ، وہ فیصلہ کرے کہ میں اس مال کا کیا کروں۔ حضرت علی المرتضیٰ ہے، انہوں نے کہا کہ اس مال کو مال مزاربت قرار دے دیں، مزاربت کرا کر کے نفع جو ہے وہ بیت المال میں اور ان میں بانٹ لیں، بانٹنے کے بعد آدھا ان کو دے دیں، آدھا جو ہے وہ بیت المال کو دے دیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا میرا تو سارا حصہ بیت المال کو دے دیں۔ جناب علی، حضرت عمر نے کہا کہ یہی تو وجہ ہے کہ میں علی کو اپنے سجے بٹھاتا ہوں کہ علی ہمیشہ قرآن حکیم کی مشعل اور فانوس کو روشن رکھتا ہے۔ حضور نے کہا علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ علی وقار دوستو، میں ایک جملہ انگریزی کا دعا کریں مجھے مل جائے تو میں عرض کروں۔ انگریزی میں ایک مشہور کہاوت ہے، پاور corrupts and absolute power corrupts absolutely۔ اس انگریزی کے جملے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس وقت انسان کے پاس طاقت آتی ہے، انسان کو جس وقت پاور ملتی ہے تو وہ کرپٹ ہو جاتا ہے۔ میں عصر حاضر پر بحث نہیں کرتا ہوں، میں تو ماضی کی باتیں آپ کے سامنے لا رہا ہوں، لیکن عصر حاضر کی باتیں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، آپ کو اللہ پاک نے سمجھ دی ہے۔ پاور کرپٹس، طاقت انسان کو ہلا دیتی ہے، اور وہ جو اپنی فضیلت کی بنیادیں ہیں وہ آدمی کھو دیتا ہے۔ خلافت راشدہ کا اصل کمال یہ ہے، پاور ابو بکر صدیق کو ملی، کیا وہ حضور کے قدموں سے ہٹے؟ فاروق اعظم کو پار ملی، کیا آپ طاقت کے بل بوتے پر اکاؤنٹبلٹی جب بھی ہوئی تو کیا کرپشن کی کوئی صورت سمجھ آئی؟ یہ جب بھی آزمائش سے نکلے تو ایسے پتا چلا کہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، کہ یہ اتنے پاکیزہ لوگ ہیں، اتنے عظیم لوگ ہیں کہ یہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ اور کہتے ہیں جس وقت ایبسلیوٹ پار ہو جاتی ہے، حاکم مختار ہو جاتا ہے، عوام کے سامنے جواب دے نہیں ہوتا تو وہ ایبسلیوٹلی کرپٹ ہو جاتا ہے، اس کے اندر بالکل کرپشن 100%، اس لیے کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ حضرت عمر کی عظمت یہ تھی کہ ایک خواص کی مشاورت تھی، ایک مسجد کے اندر نماز کے بعد بیٹھتے، کہتے لوگو میرے ڈنڈے سے یا درے سے یا سٹک سے یا ہنٹر سے نہ ڈرنا، کہ عمر کے ہاتھ میں ہنٹر ہے، تم آزاد ہو، آج جو تم کہو گے خطاب کا بیٹا عمر سنے گا۔ علی جناب پھر وہ سنتے، لوگوں کی داد رسی کرتے۔ کیا تم نے تاریخ کے اندر یہ نقشہ دیکھا؟ وقت کی وجہ سے میں سمیٹ رہا ہوں اپنی گفتگو کو کہ عرب 3 وجوہات کے بنا پر
اپنے گھروں کے اوپر یا سامنے آگ جلا دیتے تھے، یا وہ آگ جلاتے تھے مہمانوں کے لیے کہ اگر کوئی دور افتاد بھٹکا ہوا مسافر مہمان اس کو کوئی کھانا کھلانے والا نہ ہو تو آگ جلاتے تاکہ آگ دیکھ کر کے وہ کھانا کھانے کے لیے آ جاتے، یا وہ آگ جلاتے دعوت گناہ کے لیے کہ اگر کوئی ہوس جنس کی بھوک رکھتا ہے تو وہ دیکھ کر کے وہاں پہنچ جائے۔ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین ہے، سب سے بڑا جنسی کلب مدینہ شریف میں اس کا چلتا تھا، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسمار کرایا اور ختم کرایا۔ علی وقار دوستوں، اور ختم بھی علی کے ہاتھوں سے کرایا۔ منافقوں کے کلب علی نے ختم کیے، اس لیے قیامت تک کے منافق علی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں، وہ چل ہی نہیں سکتے، وہ چل ہی نہیں سکتے۔ علی وقار دوستو، میں حضرت امیر المومنین عمر ابن الخطاب کی بات کر رہا تھا کہ آپ نے قاضی مقرر کیے، مدینہ شریف کا قاضی زید ابن ثابت کو لگایا، کوفہ کا قاضی شریح کو لگایا، بصرہ کا موسیٰ اشعری کو لگایا، فلسطین کا عبادہ ابن صامت کو لگایا، مصر کا قیس بن العاص ان کو لگایا۔ اس کے علاوہ عبد الرحمن بن رویہ، حضرت ابو درداء، عبداللہ بن ابی رافع، جمیل بن معمر، ابو سعید خدری، عبداللہ ابن عباس، ابو وسیم الحنفی، یہ معروف قاضی تھے، مختلف علاقوں کے جو لگائے تھے۔ قاضی اور گورنر دونوں کے عہدے آپ نے الگ کر دیے۔ یاد رکھنا کہ یہ بچوں کو جو بینیفٹس دینے کا مسئلہ ہے، یہ حضرت عمر نے اپنے دور میں کیا تھا کہ بچہ جو معصوم ہے اس کا خرچہ بھی بیت المال سے دیا جائے۔ آج بھی مغرب بچوں کا بینیفٹ ختم کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کر رہی ہے۔ یاد کرو حضرت عمر کو، وہ کہہ رہے تھے کہ میں بادشاہ نہیں ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خلیفہ ہوں جو اللہ کا نظام زمین پر نافذ کر رہا ہے، اور کتاب اللہ اور قرآن حکیم کے احکام اور مناہی کو نافذ کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا وہ آگ جلی تو حضرت عمر اس آگ کے پاس گئے تو دیکھا کہ ایک بچہ ماں کو رو کے کہہ رہا ہے، ماں جی میرے مرنے سے پہلے کچھ کھلا دو۔ دوسرا بچہ کہتا ہے میری آنسوؤں پر رحم کرو۔ تیسرا بچہ کہتا ہے کیا میں مرنے کے لیے پیدا ہوا ہوں، مجھے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ملتی۔ حضرت عمر ادھر ہی سے واپس لوٹتے ہیں، بیت المال کھولتے ہیں، کھولنے کے بعد کہتے ہیں میری پیٹھ پر آٹے کی بوری رکھو اور گھی کا ڈبہ رکھو اور شہد کا ڈبہ رکھو۔ اس نقشے کو بھی دیکھیں کہ جناب 30 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے اور اپنی پیٹھ پر آٹے کی بوری رکھ کر کے وہ اپنے اقلیم کے غریب کو کھلا رہا ہے اور اس کی خبر گیری کر رہا ہے۔ جس وقت وہاں پہنچے تو آپ نے کھانا کھلا کے پوچھا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے کہ تم بھوکے ہو؟ انہوں نے کہا جی امیر المومنین ذمہ دار ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، کل آنا دربار میں تیری شکایت رفع کروں گا۔ اور وہ اگلے دن جب دیکھتے ہیں تو حضرت عمر خلافت کی مسند پر بیٹھے ہیں، اس عورت کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ اس موقع پر حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت عمر کے لیے کہا تھا کہ عمر تم ہو بہو منہ بمو اس نظام کو چلا رہے ہو جو ہم نے آقا حضور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا ہے۔ حضرت عمر دنیا بھر کے لیے ان کا نظام، ان کے ایڈمنسٹریشن، ان کا عدل، ان کی قرآن سے وابستگی نمونہ رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں سید پیر آصف شاہ صاحب گیلانی کی حضور عرض کرتا ہوں کہ وہ دعا فرما دیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ یا اللہ، یا غفار، یا ستار، یا رب العالمین، یا الرحم الراحمین، یا غفور الرحیم،
یا حی القیوم یا حی القیوم، اے میرے مولائے کریم، آپ کو اپنے محبوب کا واسطہ، اے میرے مولائے کریم، محبوب کے بددعا والے چہرے کا واسطہ، محبوب کے گنبد خضرا کا واسطہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا واسطہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صبر کا واسطہ، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا واسطہ، پنتن پاک کا واسطہ، مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا کا واسطہ، حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت کا واسطہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل انصاف کا واسطہ، محبوب کے یاروں وفاداروں کا واسطہ، میرے مولا دنیا کے مسلمانوں کی تمہیں پارت ہے، مسکینوں یتیموں غریبوں کی تمہیں، میرے حبیب کی ساری امت کے بیڑے پار فرما، مولا علی مشکل کشا کے صدقے مسلمانوں کی ساری مشکلاتیں آسان کرنا فرما، اے میرے حبیب کے میرے محبوب کے ساری امت کی بیڑے پار کرنا فرما، اے میرے مولا پر اپنے حبیب کا تمہیں واسطہ، کربلا کے شہیدوں کا واسطہ، اے میرے مولا تمہیں امام حسین علیہ السلام کے آخری سجدے کا واسطہ، محبوب کی ساری امت کو نمازی بنا، ہمارے بچوں کو نمازی بنا، اے میرے مولا اس گھڑی کا تمہیں واسطہ جس گھڑی امام حسین علیہ السلام نیزے پر قرآن پڑھ رہے تھے، میرے مولا ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنا، عالم دین بنا، عاشق رسول بنا، اے میرے مولا اپنے حبیب کی آل کا تمہیں واسطہ، سائیں بادشاہ کو خضری حیاتی عطا فرما، سائیں کو کاملہ اجلا شفا عطا فرما، اے میرے مولا بیمار امام سجاد کی بیماری کا تمہیں واسطہ، اماں سیدہ پاک سغرا کی بیماری کا واسطہ، سائیں ریاض حسین شاہ بادشاہ کو کاملہ اجلا شفا صحت عطا فرما، مسلمانوں کے جہاں بھی مسلمان بیمار ہیں ان کو کاملہ اجلا شفا عطا فرما، مسلمانوں کو بچوں کو کاملہ اجلا شفا عطا فرما، اے میرے مولا اپنے حبیب کے واسطے جو بھی کرونا کے بیمار ہیں ان کو کاملہ اجلا شفا عطا فرما، دنیا کے مسلمانوں کے بیڑے پار فرما، اے میرے مولا کریم اپنے محبوب کے بچوں کا واسطہ، اے میرے مولا معصوم امام علی اصغر کی قربانی کا واسطہ، امام علی اکبر کے حسن کا واسطہ، امام سجاد کی عبادتوں کا ریاضتوں کا واسطہ، میرے مولا فلسطین کے مسلمانوں کی تمہیں پارت ہے، مجھا مولا کشمیر کے مسلمانوں کے اوپر رحمت نازل فرما، اے میرے مولا کریم جو سوالی آئے ان سب کے بیڑے پار کرنا فرما، اے میرے مولا کریم حضرت عبد الرؤوف کو کاملہ اجلا شفا صحت عطا فرما، کیو ٹی وی ARY کے جو بھی مجھا مولا جے کے بھی کیو ٹی وی ARY جا جے کے بھی کارکنن مجھا مولا انہن سبنی جا بیڑا پار کر فرما، اے مجھا مولا ما گناہ گار جا ہتھڑا خالی نہ موٹائیں دے، محبوب جے رحمت وارن ہتھن جو تو کے واسطوا، کربلا جے شہیدن جو تو کے واسطوا، امام حسین علیہ السلام جے خون جے قطرے قطرے تو کے واسطوا، امام حسن علیہ السلام جے جگر جے ٹکرن جو تو کے واسطوا، ادارہ تعلیمات اسلامیہ محبوب کے اس آل کی اس ادارے کو قیامت تک برقرار رکھ، قیامت تک یہ فیض جاری اور ساری فرما، ماں گناہ گار جا تھا خالی نہ موٹا، محبوب جے رحمت ورن ہتھرن جو تو کے واسطو، غازی عباس جے وڈھل بازن جو تو کے واسطو، حضرت عمر فاروق جی عدل جو تو کے واسطو، محبوب مصطفیٰ جے یارن وفادارن جے صدقے مجھے دعاؤں قبول فرما، اے مجھا مولا جو بھی ادھر آئے سب کو مدینے کا دیدار نصیب فرما، جو بھی آج پوری دنیا میں مسلمان ہاتھ اٹھائے بکھڑے ہیں، اے میرے مولا تمہیں اپنے محبوب کی رحمت کا واسطہ آج کوئی خالی نہ بنے، اے میرے مولا سیدہ پاک کی چادر کا تمہیں واسطہ، مجھا مولا کریم حضرت سید ریاض حسین شاہ بادشاہ نے جو سیدہ پاک کی غلامی کا جھنڈا اٹھایا ہے، اے میرے مولا ادھر بھی آپ محبوب کریم کی آل کی غلامی نصیب کرنا، اے میرے مولا آگے بھی جنت الفردوس میں اماں سیدہ پاک کے بچوں کی غلامی نصیب کرنا، سائیں بادشاہ کی غلامی اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما، ہم گناہگاروں کے سب کے بیڑے پار فرما، ہمارے پاکستان کے اوپر رحمت نازل کرنا فرما، مسلمانوں کے اوپر رحمت برکت نازل فرما، محبوب کے صدقے میری دعائیں الہی اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما، سائیں کے اس آستانے کو قیامت تک رحمت و برکتوں سے نواز، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلوا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا غفور الرحيم يا حي القيوم يا حي القيوم میرے غوث پاک حضور غوث اعظم کا فیض قیامت تو جاری اور ساری فرما. قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی شان حبیبی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا کرمنا مولانا بھائی محمد. قاسم پیر جی کو بٹھائیں میرے پاس جا کر لنگر کھلائیں. عامر فیاضی صاحب آپ ہی لنگر کھانے. میں حاضر ہو گیا. جناب عرفان جمیل صاحب میں صرف چھوٹے چھوٹے کام کو 2-4 ہوتے ہیں. میں حاضر 10 منٹ میں پہنچا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محفل ذکر سے قبل چند اسماء گرامی ہیں جو دعا کے لیے مجھے کہا گیا تھا. میں آپ احباب کے سامنے وہ اسماء گرامی لے رہا ہوں. کچھ مرحومین کے ہیں. آپ احباب سے گزارش ہے توجہ فرمائیے. تشریف رکھیے توجہ فرمائیے. ہمارے ملک کے بہت ہی مشہور و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی حبیب المالک صاحب کے والد گرامی مفتی محمد عبد المالک خان قادری لقمانوی ہزاروی آپ کا UK میں وصال ہوا اور کل آپ کا مانسہرہ ہزارہ کے اندر آپ کا نماز جنازہ ادا کی گئی. آپ کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے. ہمارے کراچی میں بہت پیارے سنگی تھے وہ فوت ہو گئے. محترم عبید صابر صاحب محمود آباد میں آپ رہتے تھے. آپ کا وصال ہوا. وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری صاحب کی سسٹر یعنی آپ کی ہمشیرہ کا وصال ہوا. اور خیبر پختونخوا کی بہت ہی معروف روحانی شخصیت حضرت پیر فقیر رحمت کریم صاحب ڈاک اسماعیل خیل سے آپ کا وصال ہوا. ہمارے ادارہ تعلیمات اسلامیہ کے عالم دین ہیں فاروق تحصیل وقار رشید صاحب. ان کی ساس صاحبہ کا وصال ہوا. یاسین خان کے کزن جمیل صاحب کا وصال ہوا. سلیم الدین صاحب کی سالی محترمہ اور دروالا نلہ لوہارا سے کیسر بھائی کے سسر صاحب حاجی صدیق قریشی صاحب خیابان سر سید سے تعلق رکھتے تھے. اور محترم بھائی عباس صاحب ہیں ان کے تایا اور ان کی پھپھو جان اور وقار رشید اور میجر محمد شفیق صاحب کی والدہ محترمہ اور وقاص رشید صاحب کی ساس صاحبہ محترمہ جو کہ ہمارے محترم بھائی سرور حسین نقشبندی صاحب کے ساتھ تھے. ان کا وصال ہوا. اور گزشتہ سوموار کو صوفی محمد علیم صاحب جو کہ ہمارے سنگی ہیں ملک وقار اوان صاحب ان کے والد گرامی تھے وہ وفات پا گئے. ان سب مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے. آپ تمام احباب ایک مرتبہ سورہ فاتحہ شریف نام ہو گئے جائیں ادھر پیر صاحب انتظار کر 2000 بیٹھ یار ذکر کرو دعا ذکر کریں بس اللہ کا نام لیں. سب لوگوں کی مغفرت بھی اللہ کے نام لینے سے ہو جائے گی. دعا مانگیں بس. خدا تعالیٰ ایک ایک بندے کو جانتا ہے, ایک ایک انسان کو جانتا ہے, ایک ایک آدمی کی ضرورت کو جانتا ہے. ہم نے صرف نوکری دینی ہے, ہاتھ کھڑے کرنے ہیں, اللہ کے دروازے پر دستک دینی ہے. اللہ کا نام لیں دل میں بس ذکر کر. ہاتھ پکڑ لیں دونوں پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ تعالیٰ ایمان پہنچے تو میرے کو میرے پیران پہنچے. سلسلہ نقشبندیہ وچ ابو بکر صدیق کے ذریعے حضور تک پہنچے. قادریہ چشتیہ سہروردیہ دے میرے دادا جی صاحب پردادے جی صاحب تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تک پہنچے تھے. حضور پاک تک اللہ تعالیٰ تک سلسلے سارے قبول کیتے ہیں. بس دل نے چون اللہ اللہ آواز نہ آوے دل.
دعا کرو سارے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا. اللہ تعالیٰ میں عاجز مسکین آدمی ہوں، تیرا سب تو حضور دی امت ہے، سب تو چھوٹا گناہ گار بندہ تیرا. یا اللہ منو معاف کر، میرے سنگیاں نو بھی معاف کر دے. یا اللہ میری اولاد نو بھی معاف کر دے. یا اللہ میرے مشائخ کے درجے میں اضافہ کر دے. یا اللہ انہوں دل جو بھی حاجت ہے پوری فرما دے. اے اللہ انہوں دیاں پریشانیاں دور کر دے. اے اللہ انہوں دیاں بیماریاں دور کر دے. اے اللہ کمزور ہیں تو انہوں طاقت دے دے. اے اللہ غریب ہیں تو انہوں غنی کر دے. اے اللہ مسکین ہیں تو انہوں دے سراں تے ہاتھ رکھ لے. یا اللہ تعالیٰ ضرورت مند ہیں تو انہوں دی ضرورتاں پوریاں کر دے. اے اللہ اسی نادان ہیں تو ساڑا اپنا علم دے دے. اے اللہ دلاں نوں روشن کر دے. اللہ کھمیں بصیرت پیدا کر دے. اللہ ریاکاریاں کولو تسنو کولو بناوٹ کولو سانوں بچا. اے اللہ خرافات کولو سانوں بچا. اے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے رستے تے چلنا آسان کر دے. خاتمہ ساڑا ایمان نال کریں. یا اللہ خاتمہ ساڑا ایمان نال کریں. میرے سنگی جتنے فوت ہو گئے یا اللہ انہوں دی مغفرت کر دے. 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 وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی.